أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحشر آیت نمبر 18. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص خود اچھی طرح سے اپنا جائزہ لے لیا کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. عزیزان محترم، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد سے بہت پہلے سے ہی مومن لوگ خوشی مناتے ہیں کہ عبادتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور بڑی بڑی نعمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. یہ پریکٹیکل خوشی جو کرتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو عجیب طرح کی اداسی چھا جاتی ہے. غمگین ہو جاتے ہیں کہ باوجود موسم کی شدت، گرما، اتنی شدید گرما، آج یقیناً مجھے تو بہت فیل ہو رہا ہے، عجیب سی اداسی ہے، پورے ماحول پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی ہے. یقیناً یہ مقدس مہینہ مومن بندوں میں نیکیوں کا شوق بڑھاتا ہے. نہ صرف نیکیوں کا شوق بلکہ ان میں ایک ایسی صلاحیت بھی ابھارتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں جانتے بوجھتے. عام دنوں کی بنسبت رمضان المبارک میں گناہوں سے اجتناب، بچنے کی کیپیسٹی، جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے مومن بندوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. تو یہ رمضان المبارک کا پورے کا پورا مہینہ، رمضان المبارک کی ساری عبادتیں بتاتی ہے کہ نفس پر کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور نفس جب کنٹرول میں آتا ہے تو نفس بھی پاک ہوتا ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے، روح بھی پاک ہوتی ہے، اعمال، اخلاق سب پاکیزہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک انسانی نیچر ہے، دیکھیے کہ انسان کوئی چیز جب بناتا ہے، فار ایگزامپل اپنی محنت سے، اپنی کمائی کے پیسے سے ایک گھر بنا رہا ہے. میں اچھی مثال دینے کی کوشش کروں، سمجھیے کہ اچھا سا گھر بنایا، کون سی چیز کہاں ہو، لیونگ روم کہاں ہو، ڈریسنگ روم کہاں ہو، نماز کا روم کہاں پر ہو، ہوا کدھر سے آئے، کون سی ماربل لگائے، ٹائلز کون سی ہو، کیا کیا لائٹنگ میں کون سی ہو. اچھا اللہ دیا، بنا رہے، بنانے کے بعد اس سے کہے ذرا اس کو اجاڑ تو دو، اس کو ختم کر دو، تباہ کر دو، ڈائنامائٹ لگا اڑا دو. کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی بندہ نہیں چاہے گا کہ میری محنت پسینے کی کمائی اتنا اچھا سجایا، میں خود ڈیزائن کرنے والے کو مشورہ دیا، کون سی چیز کہاں آنا، سب ہونا، سب بننے بنانے کے بعد بولے
رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی یہی بول رہا ہے کہ مومن بندو تم نکھر گئے، سنور گئے، بن گئے، فل ڈیکوریٹڈ ہو گئے، تمہاری روح چمکنے لگ گئی. اب اس کی چمک کو باقی رکھو، تمہارا ظرف دیکھنا ہے تم میں کتنی صلاحیت ہے کہ یہ جو بن چکا ہے. تو انسانی نیچر ہے کہ جب بنا لیتا ہے، سنوار لیتا ہے تو بگاڑ کو پسند ہی نہیں کرتا. کوئی بھی نئی چیز ہے، نئی کار لیے، اسکریچ آ گیا، ارے یہ کیا نئی کار پہ شو روم سے اتری، سیکنڈ ہینڈ ہو گئی لیکن نئی ہے. ویسے ہی نیا گھر، بھائی اسکریچ آ گیا، وہ نہیں خراب ہونا، موری خراب نہیں ہونا. مومن بندے کو اللہ تعالیٰ سالانہ طور پر رینویٹ کرتے ہیں، چھک 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 ایک دم شفاف بنا دیتے ہیں، نفس بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ آخری کے 10-12 دن کے روزے کیا مزیدار ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مزیدار ہے، زبردست ہے. اور اس میں مزے لے رہے روزے دار، ایسا نہیں کہ بھئی زبردستی ہے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، کسی بھی حساب سے اللہ راضی ہو جائے. اور یہی روزہ، یہی قرآن پاک بندے کے لیے سفارش کریں گے. قرآن کہے گا کہ مالک راتوں کی نیند کو قربان کیا، جاگا، پڑھا، سمجھا، کپ کپایا، ڈرا، تیری آیات سے لرزا، کانپا، لہٰذا میری سفارش قبول کر لے، اسے بخش دے. روزہ بڑھ کر آگے کہے گا کہ مالک بھوک پیاس کی شدت مشقت کو جھیلا، کام بھی کرا، کاروبار بھی کرا، بزنس بھی کرا، سب کچھ کرا، ڈیوٹی کو گیا، سب کچھ کرا، اسٹوڈنٹ تھا، بچہ پڑھا، سب کچھ. لہٰذا تیری محبت میں، تیری رضامندی کی خاطر اس نے سب مشقت جھیلی، لہذا میرا ریکمنڈ ہے، میری سفارش ہے، قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہیں. تو یہ ٹریننگ کے بعد اب جو سب سے بڑی جستجو ہوتی، ٹریننگ کہیں کر لیے، کسی کورس میں ٹریننگ لیے، ٹریننگ لینے کے بعد سب سے بڑی خواہش، جستجو کیا ہوتی ہے کہ ہماری پوسٹنگ کہاں ہوگی، پوسٹ کہاں ملے، کیا پوسٹ ملے گا. تو اس پوسٹنگ کے تعلق سے آج کی رات، اگر آج چاند دکھ جاتا ہے تو لیلۃ الجائزہ ہے. آج کی رات بڑی اہم ہے، دا نائٹ آف ریوارڈ، بدلے کی، بدلہ دیا جانے والا ہے، ریوارڈ دیا جانے والا ہے، مزدوری دی جانے والی ہے. محنت کرے، مزدوری ملنے والی ہے. اب مزدور کیا چاہے گا کہ میرا مالک میرے پرفارمنس کو دیکھا، پرفارمنگ کو دیکھا، کچھ تو کچھ بونس ملیں گے، میرے کو اضافہ ملنا چاہیے، یہ خواہش ہو. تو رمضان المبارک کے یہ مقدس مہینے میں یقیناً رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رخصت ضرور ہو رہا ہے. آیا ہے، دن آیا تو جاتا ہے، رات آتی ہے جاتی ہے، مہینہ آتا ہے جاتا ہے، سال آتا ہے گزرنے کے لیے آتا ہے، انسان آتا ہے گزرنے کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رخصت ہو گیا، عبادتیں بھی رخصت نہیں. ایک سچے مومن بندے کے لیے یہ زیبا دینے والی بات نہیں ہے، یہ سوٹ ہونے والی بات نہیں ہے. حاضرین محترم، عبادت تو کنٹینیو جاری رہے گی، ہاں ثواب گھٹ جائے گا، ثواب کم ہو جائے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق رمضان المبارک میں ایک نیکی کرنے کا، ایک نیکی، چھوٹی نیکی کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ کر دیتے، 70 ٹائمز. اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کا اجر و صلہ دیتے ہیں. یہ رمضان المبارک کے بعد نہیں ملنے والا، ابھی ملنے والا. اسی لیے بتایا گیا کہ شریعت مصطفیٰ میں یہ بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ، صرف ایک روزہ اگر کوئی بلا عذر شرعی معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر ایک روزہ رمضان المبارک کا چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ، میں زور دے کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی خزاں میں پوری عمر روزے رہتا ہے، تو بھی وہ بدلہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. تو کتنا بڑا ثواب ہے.
رمضان المبارک کی عبادتوں کا، اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما دیے تھے، یہ فقیر بارہا ریپیٹ کرتا ہے کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان، لوگ اگر جان جائیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں، عبادتیں، درجے، مرتبے رکھے ہیں، جان جائے، نالج ہو جائے، معلوم ہو جائے، لتمنت امتی، تو میری امت تمنا کرے گی، اس کی آرزو ہوگی، اس کی خواہش ہوگی، اس کی جستجو ہوگی کہ ان تکون سنۃ کلھا رمضان، کہ پورے کا پورا سال رمضان کی طرح ہو، اس کی خواہش۔ تو رمضان المبارک کی فضیلتیں، برکتیں اتنی بڑی چڑھی ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ عمل کرو، نیک عمل کرو، تھوڑا بھی اگر کرو تو مداومت کے ساتھ کرو، کنٹینیوشن کے ساتھ کرو، ہمیشگی کے ساتھ کرو۔ آج کر لیا، کل تھک گیا، پرسوں کچھ اور بہانہ آیا، پھر کچھ اور آیا، نہیں، ایسا نہیں۔ رمضان المبارک میں بھی 5 وقت کی نماز باجماعت فرض تھی، ذکر اللہ فرض تھا، ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی 5 وقت کی نماز باجماعت فرض ہے، ذکر اللہ بھی فرض ہے، دیگر فرائض بھی فرض ہیں، سب اپنی جگہ ہے۔ صرف جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مختصر سے ڈوریشن میں 29-30 دن کے، 1 مہینے کے ڈوریشن میں جو اجر و ثواب کو بڑھا دیے تھے، لیول بہت ہائی کر دیے تھے، اب کم ہے، لیکن ہے۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اثرات کو باقی اور برقرار رکھنے کا نام ہی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کرنا، میجک کر دینا، کچھ بھی انہونی بات کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ استقامت، مداومت ہو۔ تو مداومت ہمیشگی کرامت سے بھی برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ رمضان المبارک کا اور ایک اہم کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مختصر سے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بری عادتوں کو روکنے کی عادت نہیں ڈالی، یعنی چھوٹے سے پیریڈ کے لیے بری عادتوں کو اسپیس میں رکھ دیا، تعطل میں رکھ دیا۔ پھر کیا رمضان مبارک کے بعد بری عادتیں، گناہ جائز ہیں؟ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا یہی میسج ہے کہ ایک مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پر عمل کرتا ہے، زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو خود بخود رمضان المبارک کے اثرات کا نمایاں ظہور اس وقت ہوگا جب رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی وہ اسی بات کی جستجو میں لگ جائے، اسی بات کی کوششوں میں لگ جائے کہ کوئی نماز وقت پر خضا نہ ہو، کوئی نماز خضا نہ ہو، وقت پر ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، حتی المقدور کوشش کرے۔ بحالت مجبوری اگر جماعت نہیں ہو سک رہی ہے تو لیکن فرض تو پڑھنا ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کے اثرات کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے ایک پیاری سی حدیث ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، اسے تو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ زندگی بغیر تقوی کے ناممکن ہے، خطرناک ہو جاتی ہے اگر تو اللہ کے احکامات کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ تو اسی بات کو امامنا سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام نے مختصر سے جملے میں ارشاد فرمایا کہ ہر حال رب سنبھال، ہر حالت میں اپنے رب کو راضی اور خوش رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی
رات بڑی اہم رات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمائے کہ آج کی رات مزدوری حاصل کرنے کی ہے۔ جو مزدوری کیے ہیں، جو محنت کیے ہیں اللہ کی راہ میں، محنت کرے، مزدوری بھی خود کو مل رہی ہے، فائدہ ٹوٹلی انسانوں کا، بندوں کا۔ اب اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اگر پوری رات اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں رونے گڑ گڑانے کو وقت نہیں ہے تو اتنا کر لیجئے کم از کم، جو معمول ہے روز سحری کو اٹھ رہے تھے، 1 مہینے سے اٹھ رہے تھے، عادت ہے، آپ، میرا دعویٰ ہے اللہ کی قسم اگر آپ الارم بند کر کے بھی سوئے تو آج معمول کے مطابق نہ اٹھے تو دیکھیے اٹھتے ہیں، جذبہ دل میں ہونا۔ تو جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو معمول کے حساب سے اگر سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ سحری تو کرنا نہیں ہے، اگر آج چاند دکھ جاتا ہے تو، کل عید ہے تو سحری تو کرنا نہیں ہے۔ اب سحری نہ کر کے آپ وضو کیجئے، اپنے کوٹری میں گھسیے، ڈاک روم میں گھسیے، مسجد میں جائیے، کہیں بھی جائیے، اللہ کو منائیے، راضی کیجئے کہ مجھے مزدوری میں تیری ذات چاہیے، مزدوری میں مجھے تیری رضامندی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یقیناً اس کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دیلمی کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، رمضان المبارک کے بعد کے 11 مہینے اہم ترین ہے، اسے رمضان کی طرح گزارنے کے لیے یاد رکھنا، ریمائنڈر میں سیٹ کرنے کے لیے یہ ایک حدیث شریف کافی ہے، یہ آپ کو ریمائنڈر بن جائے گا۔ یہ ایک حدیث شریف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کر لیا کرو، اپنی نماز میں، ہر نماز میں، کیونکہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھی طرح سے، اچھے انداز میں ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھے جیسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان ہی نہ ہو، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد اسے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کتنا پیارا فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ نماز کو تم اس طرح پڑھو کہ موت کو یاد کرتے ہوئے۔ جب موت جیسی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو ہمیشہ انسان یاد کرے گا تو پھر کیا اس کی زندگی رمضان المبارک کی طرح نہیں گزرے گی؟ یقیناً گزرے گی۔ اور ہر ایسے کام سے اجتناب کر جس سے معذرت کرنا پڑے، جس کے تعلق سے شرمندگی اٹھانی پڑے، اس سے اجتناب کر۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی وہی تعلیم دیتا ہے کہ نیکیوں کو اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ تو ہر نماز میں موت کو یاد کرنا، اس طرح سے یاد کرنا کہ یہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ہو سکتا ہے میری نماز پڑھی جائے۔ اس طرح اگر ایک مومن بندہ معمول بنا لے تو خدا کی قسم پھر وہ بہکنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد کے زمانے کی جو غفلت انسان میں ہو جاتی، کیونکہ انسان تو جیسا کہ آیت شریفہ بھی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے، نعمت ملی، کھایا، فائدہ اٹھایا، چلتا بنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بندوں پر مہربان ہوتے ہیں انہیں یاد دلاتے ہیں کہ تو میرا بندہ ہے، میرا در مت چھوڑ۔ تو عزیزان محترم، بہرحال رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس طرح ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا موقع مہیا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگلے مہینوں میں بھی ہم متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنی ہر نماز میں اپنی موت کو یاد رکھیں۔ رمضان المبارک میں جیسا نیکیوں کا ثواب ہے ویسا تو نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ ایک مہینہ روزہ رہے رمضان المبارک کا،
تو اس اللہ کے قانون کے حساب سے کیا ہوا؟ 10 مہینے روزے رکھنے کے برابر ثواب مل گیا۔ اب 12 مہینے میں سے 2 مہینے بچے، 2 مہینوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، نبی کو بتایا کہ یہ 6 شوال کے روزے بھی امت کو بتاؤ، اگر وہ بھی 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو 6 جب جمع کر دے 10 کے ساتھ تو 60 ہو جاتے ہیں 2 مہینے کے۔ تو اس کے لیے بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من صام رمضان، جو کوئی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رہا، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، کصیام الدہر، تو گویا اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ 10 مہینے، 1 مہینے کے رمضان کی وجہ سے 10 مہینے ہو گئے، 2 مہینے یہ 6 روزوں کی وجہ سے ہو گیا، تو پورے سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور جو روزے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، جو نفل روزے ہیں، محرم کے متبرک روزے ہیں، یا مہینے کے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 کے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ روزوں کو بہت پسند کرتا ہے، بھوک و پیاس میں اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کا لب لباب یہی ہے کہ تمہیں واش کر دیا گیا، تمہیں اچھا صاف ستھرا کر دیا گیا، گندی نالی سے بچا دیا گیا، مواقع مہیا کیے گئے، پھر اگر جائیں گے ریسپانسبل تم، گناہ گار بنیں گے تم ذمہ دار۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی نفس کو بچا لیا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تحت کر دیا، تو اللہ کی چاہت کو ہمیشہ اپنا مقصد حیات بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا یہی ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جس طرح تو انہیں آسانیاں مہیا کر دلچسپی عطا کی، عبادتوں میں لذت اور حلاوت دی، ٹوٹی پھوٹی معمولی سی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی جس طرح رمضان میں کوشش کی ہے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی بھرپور انداز میں ہر چیز سے، ہر بری چیز سے جو نیکیوں میں آڑے آنے والی ہے، رکاوٹ بننے والی ہے، اس سے ہم کما حق و بچتے رہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔